خارجی و معاشی کامرانی گڈ گورننس کی تلاش میں۔ خواتین و حضرات، یہ ہے میرا آج کا یعنی 3 اگست 2025 کا جنگ کالم، اور اس میں ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ مبارکیں ہمیں مل رہی ہیں خارجی و معاشی کامرانی کی، لیکن گڈ گورننس نہ ہونے کے باعث کہیں سب کچھ ضائع تو نہیں ہو رہا۔ اور دیکھنا یہ بھی ہے، جائزہ یہ لینا ہے کہ ہماری تعریف جو IMF کر رہا ہے، جو ورلڈ بینک کر رہا ہے اور ایشیائی ترقیاتی بینک کر رہا ہے، کہیں وہ اپنے فائدوں کے لیے کر رہے ہیں، ہماری دلجوئی کر رہے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کتنا قصور ہے اور کتنا عوام کا قصور ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان IMF، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کی تعریف و توصیف سمیٹ رہا ہے، اور دوسری جانب امریکہ میں وزیر خارجہ، وزیر خزانہ امید کے نئے دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، نام نہاد سندور آپریشن کے بعد بھارت کے نہ سیاسی زخم بڑھ رہے ہیں اور نہ خارجی، نہ اپنی اپوزیشن کو بھارت مطمئن کر پا رہا ہے اور نہ بھارت اعتماد کی ڈگر پر آ رہا ہے۔ تاہم سنگین اضطراب کی پاداش میں آپریشن مہادیو کے نام سے کسی نئی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، یا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ دشمن بگاڑ میں غوطہ زن ہے اور بکھلاہٹ کا شکار ہے، گویا پاکستان کا دشمن دلدلوں میں ہے۔ پھر ایک طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ عندیہ کہ پاکستان کے لیے اور بھی جو باعث مسرت بنا کہ وہ پاکستان سے مل کر تیل کے ذخائر کو ترقی دینے کا خواہاں ہے۔ خواتین و حضرات، تیل کے ذخائر اور پاکستان نقطہ قابل غور ہے۔ خیر، کالم آگے کہتا ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ اہم ایام ہیں کہ اگر پاکستان میں موجود خارجی تھنک ٹینک حکومت کے لیے جاندار مشیر ثابت ہوں اور اقتصادی ماہرین امیدوں میں اپنے جلووں کو شامل کر دیں، تو کہیں حقیقی اقتصادی ترقی کا دامن وسیع ہو سکتا ہے، اور شاید خط افلاس سے نیچے بسنے والوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ زندگی میں 4 چاند لگنے کا نظارہ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کو جو دکھ وراثت میں ملے، ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ سماجی، معاشی، سیاسی اور جغرافیائی دکھ ختم ہونے کا نام لینے کے بجائے قوم کے سنگ سنگ پل رہے ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ کشمیر کا دکھ سب سے بڑا ہے۔ کسی کو انصاف ملنا محال ہے یہاں، کسی کو یہاں ذات پات کا اژدہا نگر رہا ہے، کوئی یہاں دوا دارو کی جستجو میں بے بسی کا مسافر رہا، اور بیوروکریسی کو آزاد ملک کے سانچے میں ڈالنے سے ہم آج تک قاصر ہیں۔ ٹیکس کا کلچر پروان نہ چڑھ سکا، صنعتیں دم توڑتی گئیں، تعلیم سے کوالٹی کا مسلسل کوچ رہا، دوستی کے بارڈر بھی گاہے گاہے انڈین بارڈرز کی طرح ناک میں دم کرتے رہے، مگر پاکستان ہمیشہ ان کے زخموں کا مرہم ہی بنا۔ یوں ان وراثتی امراض کا علاج نہ ہو سکنا ہماری وراثتی کامرانیوں اور ہمارے بل بوتے پر کمائی کامیابیوں کو سب موسموں اور سب ادوار میں نگلتا رہا۔ یہ سب ہماری پالیسیوں کو عملی جامہ نہ ملنے کے سبب تھا، یا بالا خانوں میں رونق افروز اقربا پروروں کی حرص و ہوس کا شاخسانہ۔ حکومت جہاں اتنی جاں فشانی کا مظاہرہ کر رہی ہے،
वहाँ قوم پر ایک اور مہربانی فرمائے کہ جس نوازش کا وعدہ پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ اصلاحات کو فروغ دیں گے، یہی یہ فروغ دے دیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ محنتیں اور مشقتیں اس وقت بارآور نہیں ہو سکتی، اس وقت تک بارآور نہیں ہو سکتی جب تک ان کا نکاح پائیداری یعنی سسٹینیبلٹی سے نہ ہو، اور پائیدار ترقی اور پائیدار معیشت، پائیدار سماجیات اور پائیدار جمہوریت کے لیے اصلاحات کو بروئے کار لانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سانس کے لیے آکسیجن۔ خواتین و حضرات، چلتے چلتے یوں ہی تاجور نجیب آبادی یاد آ گیا۔ ان کا ایک شعر ہے، نہ میں بدلا نہ وہ بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر اعتبار انقلاب ناتواں کر لوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو بات سمجھ سے مزید دور ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم چینی اور گندم کو بھی امپورٹ کرنے کے در پہ رہیں گے، چکن روز مہنگا ہوتا دیکھیں گے، آلو، ٹماٹر اور لیمو اچانک 30 سے 300 روپے پر جاتا دیکھیں گے، تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم زراعت، ڈیری اور پولٹری جیسے آسان اور کم محنت طلب مطلوبہ ٹاسک بھی پانے سے قاصر ہیں۔ آخر کیوں؟ کون قصوروار ہے؟ صاف بات ہے، پالیسی ساز اور انتظامیہ قصوروار ہیں۔ اجی جن کامرانیوں کا تذکرہ ہم نے اس سریر خامہ کے آغاز میں کیا ہے، اس امید کے لیے حسن زن ہمارے پاس ڈھیروں ہے، لیکن نکار خانے میں ہم ہماری طوطی کی آواز کو سنا جائے یا نہ سنا جائے، لیکن اس الارم کو تو دھیان چاہیے۔ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا حالیہ فرمان یہ ہے کہ شوگر مل مالکان نے اضافی 300 ارب کا منافع کمال فرکاری سے ایک سائٹ پر لگایا ہے۔ اہل اقتدار نے جو ہی ذرا سی برآمدات کی اجازت سے نوازا تو ٹیکس چوری کے سنگ مہنگائی کی راہیں بھی ہموار کر دی گئیں، اور جان کی امان پا کر ہم غریب یہ عرض کر دیں کہ یہ محض اسکینڈل نہیں، گڈ گورننس کے حسین چہرے کو داغ دینا ہے، اور یہ سب ایوانوں کے لیے کلنک کا ٹیکا نہیں تو کیا ہے؟ پھر سوال بھی تو اٹھیں گے۔ سو بقول جان کاشمیری، جان جینے کی روایت سے بغاوت کر کے زندگی کتنے سوالوں میں بدل جاتی ہے۔ پارلیمانی اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئر پرسن جنید اکبر خان نے ایڈیٹر جنرل پاکستان کے مرثیے کے بعد پارلیمنٹ میں جس 42 فیملی کلب کا تذکرہ کیا ہے، جن کے چینی امپورٹ ایکسپورٹ در کھولنے کے سبب معاشی دیوار کھوکھلی ہو گئی، کیا اس میں میرے اور آپ کے راج دلارے قائدین نہیں؟ وہی گڈ گورننس کا راگ الاپنے والے ہیں، وہی قائدین گڈ گورننس کا راگ الاپنے والے ہیں۔ کبھی وضو ہے تو نماز نہیں، نماز ہے تو وضو نہیں، خارجی قیام ہوں کہ داخلی رکوع یا معاشی سجود، ہر لمحہ خشوع و خضوع نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مانا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک، ورلڈ بینک، آئی ایم کے انداز اور خیالات خوشی کی نوید ہیں۔ یہ بھی ماننا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہمارے ہاں باری تیل پائے جانے کی اصطلاح اور اطلاع بھی درستی ہوگی کہ کوئی فینٹیسی ہے نہ فرضی معاملہ۔ حقیقت ہے کہ سوئی اور گوٹکی وغیرہ سے نکالنے کے بعد بھی سندھ اور بلوچستان کے ساحلوں یا مکران میں تیل کے بھاری ذخائر ہیں۔ ہنوز یہ پیچیدہ خوش بختی ہے، واضح خوش قسمتی نہیں، مگر امریکہ محبت پہلے ہی
है ऊपर से ट्रंप रोमांस भारतीय छाती पर मूंग दर रहा है, तो मज़े लेने में कोई हर्ज नहीं है। ताहम ये मसला कश्मीर के हल में दिलचस्पी पूरे खित्ते की स्ट्रेटजी और मीशत को दुआम बख्शेगी और पूरे आलम को अमन भी देगी। यूं कितने ही अमन मॉडल जन्म लेंगे और इसराइल से ईरान तक आलमी बनाव को तक़वियत मिलेगी। ट्रंप और आलमी अदारों के काम तो कब होंगे, मुतज़क्करा मुसम्मम इरादे कब, मुसम्मम इरादों की आगाही तक क्यों ना ज़राअत, माइक्रो इंडस्ट्री, फराहमी रोज़गार, मुफीद तालीम, एस्प्रीन हसूल, इंसदाद पोलियो, ब्यूरोक्रेसी और जामियाती इस्लाहात ही का कुछ कर लें कि खते अफलास से नीचे बसने वालों की तमन्नाएं भी गुड गवर्नेंस के लिए दुआ गो हो जाए।